بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل۔ آج ہم بات کریں گے اس موڑ کی، تاریخ کا وہ موڑ جہاں سچ خاموش تھا اور خاموشی بولے، جہاں دین زخمی تھا اور زخم چیخ رہے۔ آج ہم بات کریں گے اس ہستی کے بارے میں جس کا نام اللہ نے فاطمہ رکھا، جس کی صدا عبادت تھی، جس کی خاموشی مقاومت تھی۔ وہ ہستی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مدینہ بدل گیا، فضا بدل گئی، لوگ بدل گئے، لیکن ایک دل تھا جو نہ بدلا۔ وہ دل حضرت زہرا کا دل تھا، اس ہستی کا دل جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ کی ذات ایمان کے اندر راسخ ذات ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جب دین پر حملہ ہوا تو دین پر حملہ ہمیشہ تلوار سے نہیں ہوتا، کبھی قلم سے ہوتا ہے، کبھی منبر سے ہوتا ہے، کبھی خاموشی کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور کبھی دین پر حملہ مصلحت کے ساتھ ہوتا ہے، جو خطرناک ترین حملہ ہے، یعنی دین کے نام پر دین کو بدلنے کی کوشش کرنا، اور اس حملے کا نام تحریف دین۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ حق کو مصلحت کے نام پر دبایا جا رہا ہے، سنت کو بدعت سے بدلا جا رہا ہے، اور خلافت کی بندر بانٹ ہو رہی ہے۔ فاطمہ الزہرا خاموش نہ رہی، کیونکہ خاموشی حق کے جنازے کی وہ آذان ہے جو حق کو دفنا کر ختم ہوتی ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ وہ مسجد جس کے اندر رسول اللہ تھے، وہاں آج دین بدلا جا رہا ہے، تو آپ اس مسجد میں آئیں، پوری للکار کے ساتھ آئیں، نہ خوف تھا، نہ حزن و ملال تھا۔ وہ بولی تو تاریخ لرز گئی، انہوں نے صدا بلند کی تو باطل کانپ گیا۔ یہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا خطبہ نہیں تھا، یہ احتجاج تھا، یہ تقریر نہیں تھی، یہ قرآن کی تفسیر تھی، جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زبان سے مسجد نبوی کی اندر لوگوں نے سنی۔ آپ نے فرمایا کہ فدا صرف زمین نہیں ہے، یہ دین کا معیار ہے، یہ حق و باطل کے درمیان ایک دیوار ہے۔ اگر آج حق چھپایا گیا تو کل پورا دین بدل دیا جائے گا، نمازیں ختم ہو جائیں گی، روزہ پائمال ہو جائے گا، قرآن کی من مرضی اور من گھڑت تفسیریں، تعویلیں اور تفہیمیں ہونے لگیں گی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جانتی تھی کہ تحریف ایک دن میں نہیں ہوتی، یہ آہستہ آہستہ دین کی روح کو مارنے والا زہر ہے، جو ضمیر کو سلا دیتا ہے، جو امت کو بانٹ دیا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اور سچ فرمایا، ایک ایسا سچ جو کڑوا ہے، جو تلخ ہے، لیکن زندہ ہے، تاریخ میں زندہ رہنے والا سچ، جو زبان فاطمہ اور خطبہ فاطمہ کے ذریعے سے دنیا کے سامنے آیا۔ یہ ایک خاتون کی آواز نہ تھی، یہ نبوت کی بازگشت تھی، یہ علی کے صبر کی تفسیر تھی، یہ حسن و حسین کے مستقبل کی تصویر تھی، جو کلام زہرا میں نظر آئی۔ حضرت زہرا اپنا حق مانگ رہی تھی، لیکن مقصد اپنا حق نہ تھا، بلکہ مقصد اپنے بابا کے دین کا حق تھا، جو پائمال ہو رہا تھا۔ اس حق کو بچانا آپ نے سکھایا کہ اگر دین خطرے میں ہو، اگر دین خدا پر بات آئے تو پھر بیٹی کو بھی دیوار بن جانا پڑتا ہے۔ اگر سچ دبایا جا رہا ہو تو صدیقہ طاہرہ ہو کر بھی اپنی زبان مبارک کو تلوار بنا دینا پڑتا ہے۔ آپ نے یہ درس دیا کہ آج ہمارے لیے یہ سوال ہے کہ ہم کہاں کھڑے؟ کیا ہم بھی مصلحت کے شکاری تو نہیں ہو گئے؟ کیا ہم بھی روزمرہ کے قیدی تو نہیں ہو گئے؟ کیا ہم بھی خاموشی کے عادی تو نہیں ہو گئے؟ یا ہم میں سے بھی کوئی ہے جو سیرت فاطمی، نقش قدم فاطمی اور اسوہ فاطمی پہ چل کر اپنے زمانے میں حق کو بولنے کی کوشش کرے، جو ولایت امیر المومنین سے ولایت امام زمانہ تک
پائمال ہونے والے حق کے معصومین کے لیے آواز بلند کرے، جو تحریف دین کا راستہ روکنے کے لیے اپنی حرمت، اپنی عزت، اپنے مقام، اپنے مرتبے کی قربانی دے۔ اگرچہ 11 ہجری میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس سپاہی نہیں تھے، لشکر نہیں تھا، لیکن فاطمہ تھیں۔ فاطمہ علی کی مدافع بن کر آئیں، اس طرح سے مدافع بن کر آئیں کہ فاطمہ نے علی کے ساتھ جب لشکر نہیں تھا تو فاطمہ نے اپنی عزت کو علی کا لشکر بنایا، اپنی حرمت کو علی کا سپاہی بنایا، اپنے احترام کو علی کا فدائی بنایا، اور اپنی عزت، اپنی حرمت، اپنا احترام، اپنا وقار اور لوگوں کے درمیان جو آپ کا مرتبہ اور مقام تھا اس کو قربان کر دیا، اس کو دشمنوں کے سامنے رکھ دیا جنہوں نے اسے پائمال کر دیا، لیکن حق کے دین کو، حق کے ولایت کو، حق کے ولی خدا کو پائمال نہیں ہونے دیا۔